ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ ہی ہے پھاڑنے والا دانے کو اور گٹھلی کو. یعنی زمین میں جو ہم اناج بوتے ہیں، گندم کا دانہ بویا جاتا ہے، اسے پھاڑتا ہے اللہ تعالیٰ، 2 پتیاں باہر نکلتی ہیں اور پھر ایک اس کا پورا بوٹا لگ جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ آم کی گٹھلی کو جب بوتے ہیں، شروع میں 2 پتیاں اس کی بھی باہر آتی ہیں، بہرحال پھر سال ہا سال لگتے ہیں، آلموسٹ 8 سال لگ جاتے ہیں اسے پہلی دفعہ پھل دینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہی یہ سارے معاملات لے کر چلنے والا ہے. یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. زمین مردہ ہوتی ہے، باقی جگہوں پہ قرآن میں آتا ہے کہ ہم مردہ زمین کی طرف بارش بھیجتے ہیں اور ایک دم ہری بھری ہو جاتی ہے. یعنی پوٹینشلی اس کے اندر زندگی ہوتی ہے، لیکن وہ بارش کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے مردے میں سے زندہ نکالتا ہے. وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ سے. بظاہر تو انڈا مردہ ہی ہے نا. بعض لوگ سائنٹیفکلی اس کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جی وہ انڈے کے اندر زندگی تو ہوتی ہے اور آپ یہ مثال کیوں دیتے ہیں. قرآن چونکہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے، اگرچہ قرآن نے یہ مثال نہیں دی ہے، لیکن ہم سمجھانے کے لیے اپنی دنیا کی زندگی سے پریکٹیکل ایگزامپلس دیتے ہیں کہ انڈا بظاہر مردہ ہوتا ہے، اس میں سے چوزا نکل آتا ہے. مرغی زندہ ہے اور وہ بظاہر ایک مردہ چیز دیتی ہے، یعنی انڈا. لٹریچر کی زبان کے اندر، ہماری کامن آبزرویشن کے اندر تو اسی طریقے سے بات ہوگی. تو زندہ میں سے مردہ، مردہ میں سے زندہ. اور اگر آپ اس کو ایتھیکلی دیکھیں تو کافروں کے گھر مؤمنین پیدا ہو جاتے ہیں، مومنین کے گھر کافر پیدا ہو جاتے ہیں، وہ بھی تو زندہ اور مردہ ہے نا. بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے. ذکر تو پھر بعد کی چیز ہے نا، اس سے بڑی چیز ہے ایمان کی دولت. جو ایمان لانے والے ہیں وہ زندہ ہیں، جو ایمان نہیں لانے والے ان کو اللہ نے قرآن میں مردہ کہا ہے. سورۃ الانعام میں یہ آیت گزر چکی ہے کہ حق بات وہی قبول کرتے ہیں جو بات کو سن لیتے ہیں، اور مردوں کو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی اٹھائے گا. یعنی عقل کے اندھے جو بات کو قبول نہیں کرتے ان کو اللہ تعالیٰ نے مردوں سے تشبیہ دی ہے. ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ ہے تمہارا اللہ، تمہارا رب، تو کہاں پھیرے جاتے ہو، کہاں بہک کے جاتے ہو. یعنی جس رب کی یہ کوالٹیز ہیں اسے اپنا معبود مانو، اسے اپنا الہ مانو اور اسی سے ہی دعائیں مانگو. اللہ کو چھوڑ کر اور ہستیوں کی طرف کیوں متوجہ ہوتے ہو، حالانکہ ان کے پاس تو کوئی کوالٹی اس میں سے نہیں ہے کہ وہ گٹھلی میں سے درخت کو نکال لیں، دانے میں سے پودے کو نکال لیں. یہ تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نگاہ مار کے یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں. میرے بھائی زمین کو اللہ نے ایک ہی بار آرڈر دیا ہوا ہے، کتنی تابع فرمان ہے. میں اکثر حیران ہوتا ہوں زمین کے اوپر، مٹی کے اوپر. آپ دیکھیں کہ سڑکوں کے کناروں کے اوپر بھی یہ منظر تو آپ کو اسلام آباد میں کثرت سے نظر آئے گا، کیونکہ وہاں کی آب و ہوا بڑی موزوں ہے اس سبزے کے اعتبار سے. تو بارش کی وجہ سے جب پانی سڑکوں پہ بہتا ہے نا تو وہ ساتھ مٹی کو بھی بہا لے جاتا ہے. پھر الٹیمیٹلی سڑکوں کے کارنرز کے اوپر انہوں نے چھوٹے چھوٹے سوراخ بنائے ہیں جس کے ذریعے وہ پانی گٹر کے اندر اور پھر ندی نالوں تک الٹیمیٹلی پہنچ جاتا ہے. تو وہ جو جن نالوں سے وہ جاتا ہے نا، وہ گٹر میں جب گر رہا ہوتا ہے نا، اس جگہ سارا پانی اکٹھا ہوتا ہے وہ، اور ساتھ مٹی بھی لے کے آیا ہوتا ہے. تو تھوڑی سی مٹی وہاں پہ باقی رہ جاتی ہے. اسی طریقے سے فٹ پاتھ اور سڑک کا جو جوائنٹ ہوتا ہے اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں ہلکی سی مٹی رہ جاتی ہے. جناب اس میں سے بھی پودے نکل رہے ہوتے ہیں. دیکھا آپ نے کتنی تابع فرمان ہے یہ مٹی. بس کسی طریقے سے بھی وہاں پہ بیج پہنچ گیا، چاہے وہ کسی چڑیا کے ذریعے پہنچا، کسی اور جانور کے ذریعے پہنچا. زمین چھوڑ دیں آپ، یہ پرانے جو قلعے ہیں، پرانی دیواریں جو مٹی کی چنائی کے ساتھ تھیں، آپ دیکھیں ان پہ بارش ہوتی ہے، اس میں سے بھی کتنے بڑے بڑے درخت نکل آتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے مٹی کو. دیکھنے میں یہ حقیر چیز ہے لیکن اگاتی ہے.
دوسری طرف سونا سب سے قیمتی دھات ہے، اس میں آپ بیج ڈالیں تو کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اندر کوالٹی پیدا کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ہے تمہارا رب اللہ، اسے اپنا معبود مانو جس کی یہ کوالٹیز ہیں۔ فالق الاصباح، صبح کو نکالتا ہے رات کی تاریکی سے پھاڑ کر، کیسے گریجولی روشنی پھیلتی ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اور رات کو اس نے بنایا ہے آرام کرنے کے لیے۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے رکھ دیا ہے۔ سارا یہ حساب ہی سورج اور چاند کی وجہ سے چل رہا ہے، چاہے آپ کے لیونر ایئرز ہوں چاہے سولر ایئرز ہوں۔ پھر چاند ایک کیلنڈر بھی ہے آسمان میں، آپ دیکھیں کہ چاند جب نکلتا ہے بالکل باریک ہوتا ہے، پھر وہ سیمی سرکل بن جاتا ہے 7 دن کے بعد، پورا سرکل بن جاتا ہے 14 دن کے بعد، پھر وہ دوسری طرف سیمی سرکل بن جاتا ہے 21 دن کے بعد۔ تو تھوڑی بہت اگر آپ کو سمجھ ہو تو آپ چاند کے ذریعے تاریخ بتا سکتے ہیں قریب قریب کہ یہ والی تاریخ، یہ اللہ کی طرف سے کیلنڈر ہے۔ پھر روزانہ کا ایک کیلنڈر 24 گھنٹوں کا، سورج کے نکلنے سے لے کر غروب ہونے تک۔ گھڑیاں تو اب ہم نے بنا لی ہے نا، پہلے تو لوگ اسی کے ذریعے سب کچھ کرتے تھے نا۔ ورٹیکل چیز اپنے گھر کی چھت پہ گاڑ لیتے تھے، اس کے سائے کے ذریعے نمازوں کے اوقات بھی معلوم کرتے تھے، ٹائمنگ بھی معلوم کر لیتے تھے۔ پھر جس دن سورج نہیں نکلتا تھا اس دن پھر غلطی بھی کھا جاتے تھے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے ایک دفعہ روزہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا، کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا، وہ بابوں کو ہوتا ہے، صحابہ کو تو نہیں ہوتا تھا، ورنہ روزہ افطار کر لیتے۔ سورج نکل آیا بعد میں، وہ تابعی پوچھتے ہیں کہ پھر کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا پھر اس روزے کی قضا ہی ہم نے دی تھی، کیونکہ ہم تو افطار کر چکے تھے، چاہے غلطی سے کیا، گنتی تو پوری کرنی تھی۔ آج اگر یہ مسئلہ ہو تو پھر ہم ساتھ یہ بھی سوال پوچھیں گے کہ جی اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا ہوتا؟ یہاں تو ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں جناب سورج تو ہم سے پوچھ کے چڑھتا ہے، ہم تو پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے تھیلی میں رائی کا دانہ۔ تو آپ لوگ تو صحابہ، آپ لوگوں کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک، جو گھوڑے کے نتنے میں بیٹھے اس کو کوئی غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتا، تو آپ لوگوں کو ہی پتہ چلا بعد کے بزرگ تو یہ کچھ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ اس زمانے میں کہانیاں ہوتی نہیں تھی۔ ہم نے یہ ساتھ ساتھ آپ کے دماغ میں ڈرل کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس بڑے لیول کا دھوکہ اس امت کو دیا گیا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ مقرر کیا ہوا ہے سب سے زبردست اور سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہستی کی طرف سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کام میں لگایا ہوا ہے۔ پچھلے 15 ارب سال سے یہ سورج مسلسل حرکت میں ہے، ود رسپیکٹ ٹو زمین بھی، اس کے علاوہ پورے نظام شمسی کو لے کے 200 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے یہ ٹریول کر رہا ہے۔ پھر اس کے اندر فیول کتنا ہے؟ آج وہ کہہ رہے ہیں جناب وہ چائنا نے سورج بنا لیا، وہ بھائی چند سیکنڈز کے لیے۔ اس طرح کا سورج کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے تو بہت زیادہ انرجی چاہیے۔ جہاں ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی ریلیز ہو رہی ہو، تو آپ کتنی دیر کے لیے کر لیں گے چیز؟ اللہ نے اسے کام میں لگایا ہوا ہے اربوں سال سے۔ ویسے تو کسی چیز کو حرکت دینے کے لیے آپ کو فیول چاہیے، دیا ہوا ہے حرکت، اور کتنا تابع فرمان ہے، ذرا اپنے ٹریک سے نہیں ہٹتا، اپنی ڈیوٹی بڑے صحیح طریقے سے پورے کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے جو ہم نے ٹروتھ ریویل کیا ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا مشکل کشا بھی وہی ہے، ایز فار ایز ظاہری اسباب آر کنسرن۔ جیسے ظاہری اسباب ہمارے ماں باپ بھی ہیں، جی امی سے روٹی مانگے شرک تو نہیں ہوتا نا؟ جی نہیں ہوتا، ظاہری اسباب ہے۔ مری ہوئی امی سے تو نہیں روٹی کو مانگتا، تو امی سے مانگ سکتے ہیں تو بزرگوں سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ سرکار بزرگ تو شاہی کوئی نہیں، جو سورج ہے، پوری دنیا کا نظام سورج کی وجہ سے چلتا ہے۔ موسموں کا بدلنا، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، سب کچھ سورج کی وجہ سے، پودوں کا خوراک تیار کرنا۔ لیکن آج تک ہمیں وہم بھی نہیں ہوا ہم کہیں کہ یا سورج المدد، یا سورج المدد، نظر کرم فرمائے اور بادلوں کی اوٹ سے باہر آ جائے نہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اندازہ مقرر کیا، اللہ نے لگایا ہوا ہے ہر چیز، اللہ نے۔ اور یہ کہتے ہیں وہ بزرگ نظام چلا رہے ہیں۔ سرکار بزرگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا سورج کا سائز کیا ہے،
یہ تمہیں سائنس نے آج آ کے بتایا کہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے. ان بیچاروں کو تو سائنس کا بھی نہیں پتا تھا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. وہی اللہ ہے جس نے ستاروں کو، سٹارز کو تمہارے لیے راہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے خشکی اور سمندروں کے اندھیروں کے اندر. یہی مقصد ہے جی ستاروں کا. یہ ستاروں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ مستقبل کے حالات پتہ لگوائیں. وہ صحیح بخاری میں بھی اکرمہ تابعی کا قول لے گئے ہیں نا امام بخاری کے. ستاروں کا مقصد یہی ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان دنیا کی خوبصورتی کے لیے بنایا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے مصابیح رکھ دیے ہیں، یہ چراغ ستارے. یا یہ ہے ستارے اللہ نے مقصد رکھ دیا ہے ان کو. دوسری انہوں نے یہ آیت کوٹ کی سورہ الانعام کی کہ اندھیروں میں چاہے سمندر کے ہوں چاہے خشکی کے، راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ. اور تیسرا جو سورۃ الحجر میں آیا کہ شیاطین کو بھگایا جاتا ہے ان ستاروں سے، شہاب ثاقب میٹرائٹس ٹوٹتے ہیں اور ان پہ بمباری کرتے ہیں تاکہ وہ خبریں لے کر نہ اچک کر نہ لے جائیں. یہ 3 مقاصد ہیں. چوتھا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی یہ جو کہانیاں کرواتے ہیں، کبھی وہ ہاتھوں کی لکیروں سے کبھی ستاروں سے. چاہے خشکی کے اندھیرے ہوں چاہے سمندروں کے. اب جو لوگ ستاروں سے سمت معلوم کرنے کا طریقہ جانتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. نارتھ سٹار کو آپ ایک دفعہ لوکیٹ کر لیں، قطبی ستارہ، وہ جو ستاروں کا ایک جھرمٹ بنا ہے نا جسے دب اکبر بھی کہتے ہیں، ایک بڑا سا چمچے کی شکل کا، اس کے جو اوپر والے 2 ستارے ہیں نا ان کی سیدھ میں نیچے کر کے ایک سب سے روشن ستارہ ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے نارتھ سٹار، قطبی ستارہ جو نارتھ میں ہوتا ہے. نارتھ کی طرف اگر آپ اپنا چہرہ کر لیں تو آپ کے دائیں طرف مشرق ہوگا یعنی ایسٹ، لیفٹ سائڈ کے اوپر ویسٹ اور پیچھے ہوگا ساؤتھ. سمندروں میں بھی اسی طریقے سے سمت معلوم کی جاتی تھی اور اسی طریقے سے جنگلوں میں بھی. ورنہ آپ سمندر میں دیکھیں آپ کوئی بندہ بھی نہیں بتا سکتا، کوئی آبادی بھی نہیں آئے گی اگر سٹارز پرانے زمانے میں نہ ہوتے. میگنیٹک فیلڈ ارتھ کی تو بعد میں لوگوں کو پتہ چلی نا، اس کے ذریعے شروع میں تو لوگ اسی طریقے سے ڈائریکشن معلوم کرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ذریعہ رکھ دیا. اور اس میں وہ حدیث بھی یاد کر لیں، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. ویسے میں نے یہ ستاروں کے حوالے سے، علم نجوم کے حوالے سے ڈیٹیل ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہوئی ہے. اس میں بھی میں نے کوٹ کیا تھا کہ غالباً صلح حدیبیہ یا غزوہ خیبر کا موقع تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جانتے ہو کہ ابھی ابھی تمہارے رب نے مجھ سے کیا فرمایا ہے؟ اللہ اکبر. صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. یہ جو انداز گفتگو ہوتا تھا نا کہ متوجہ کرنے کے لیے ہوتا تھا. ہر دفعہ یہی ہوگا کہ حضور پوچھے کہ صحابہ کہیں گے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اس کا یعنی یہ ایک سٹائل ہے لوگوں کو متوجہ کرنے کا. نبی الاسلام کا ایک سمجھ لیں آپ تقیہ کلام بھی تھا یہ اس حوالے سے. تو آپ نے فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے کہ میری مخلوق نے جو انسان ہیں جنات ہیں انہوں نے 2 حال میں صبح کی ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ستاروں کا کفر کیا، جنہوں نے یہ کہا کہ یہ جو رات کو بارش ہوئی تھی یہ اللہ کی وجہ سے ہوئی تھی، اس رات بارش ہوئی تھی. اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ یہ ستاروں کی چال کی وجہ سے بارش ہوئی. یہ لوگ ستاروں پر ایمان لے آئے، اپنے رب کا کفر کر دیا، اگرچہ رب کو مانتے بھی ہوں گے تب بھی شریک کر دیا اللہ کے ساتھ. یہ سارے فیصلے اللہ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے ستاروں کے ساتھ کوئی بھی عقیدہ ایسا وابستہ نہیں کرنا جو شرک کے اوپر مبنی ہو. باقی ٹھیک ہے
بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ بعض اوقات جنات جو ہیں وہ فرشتوں کی گفتگو سن لیتے ہیں، اس میں سے کچھ چرا لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ان کو گفتگو تفویض کرتا ہے، پھر فرشتے آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں تو کچھ چوری کر لیتے ہیں، ان کے اوپر شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ خبر نیچے نجومیوں تک پہنچ جاتی ہے، وہ اس میں خلط ملط کر کے تو اس کو ایگزیجریٹ کر دیتا ہے، اس لیے کچھ خبریں صحیح بھی نکل آتی ہیں، زیادہ تر غلطی ہوتی ہیں، وہ جنات نے فرشتوں سے چوری کی بھی ہوتی ہیں اور نجومیوں کو بتائی ہوئی ہوتی ہے۔ باقی ڈیفینیٹ کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کے ذریعے آپ مستقبل کو پریڈکٹ اس حوالے سے کر سکیں۔ یہ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جی ایک ہفتے بعد فلاں جگہ بارش ہوگی یا نہیں، لیکن ایک سال بعد اسی تاریخ کو بارش ہوگی کہ نہیں، یہ تو نہیں آپ بتا سکتے۔ یہ تو پریڈکٹ اس طرح کیا جاتا ہے کہ جی ہوائیں جو ہیں فلاں علاقے سے چل پڑی ہیں اس رفتار میں، اتنے دنوں بعد فلاں جگہ پہنچ جائیں گی اور بارش کر دیں گی۔ ظاہر ہے جس طرح اگر میں یہاں پہ جیلم سے آئی ایس 2 گھنٹے میں اسلام آباد پہنچتی ہے اور میں آپ کو کہوں کہ جی میں نے آئی ایس کے ڈرائیور کو یہ آپ کی فلاں چیز دے دی ہے، آپ فیض آباد اڈے کے اوپر آ کے 2 گھنٹے بعد لے لیں، اور 2 گھنٹے بعد پہنچے تو جی علم غیب ہے۔ بھائی اندازہ ہے علم غیب کتوں ہو گیا؟ علم غیب تب ہوگا جب میں یہ بتاؤں کہ جی آج ہے 30 جنوری 2022، تو یہ میں بتا سکوں کہ 30 جنوری 2023 کو کون سا بندہ کون سی گاڑی میں کس ڈرائیور کو کون سی چیز دے کے بھیجے گا، ہاں دسو بتا سکتے ہیں بارش ہوگی یا نہیں۔ ساون کا موسم تو آتا ہے ہر سال، وہ ایک مہینہ ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی ڈیٹ 10 سال پہلے پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ ہاں جب وہ مہینہ آ جاتا ہے یا قریب آ جاتا ہے، ہواؤں کے رخ سے اندازے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بارش اب ادھر ہوئی ہے، کتنے گھنٹے بعد ادھر ہو جائے گی۔ وہ چیز ڈیفینیٹ علم ہوتا ہے، فزیکل علم ہوتا ہے، وہ علم الغیب نہیں ہوتا۔ علم الغیب یہ ہے کہ کوئی آج بیٹھ کے بتائے کہ 30 جنوری 2050 کو بارش ہوگی یا نہیں، دسو، یہ تو کوئی سائنس بھی نہیں، وہ کہے گی نہیں اس طرح نہیں ہوتا، وہ بھی اسے علم غیب نہیں کہتے۔ اسی طریقے سے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جو آپ چاہے وہ گردے کے اندر پتری ہے اس کا پتہ لگوائیں یا پریگنینسی کو آئیڈینٹیفائی کریں، وہ فزیکل نالج ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ ادھر بیٹھا ہوا ہے آنکھیں بند کرے اور وہ بتا دے کہ فلاں کے گردے میں پتری ہے یا نہیں، ہو بھی سکتی ہے۔ 10 مریض اگر آئیں گردے پہ ہاتھ رکھے ہوئے اور آپ کے ان کو پتری ہے، ایک آدھ نکل ہی آئے گی، علم الغیب تو نہیں ہو جائے گا۔ آج جھوٹے موٹے 10 لیا ہوتے ایک انہوں نے کاٹ دیتی تھے، پھر گھنٹی لگنی چاہیے ہے نا ایسے نجومی کی۔ تو یہ فزیکل علم ہوتا ہے۔ فزیکل علم جو ہے نا وہ تو ابھی اسلام آباد میں آپ چلے جائیں، زمین میں وہ 2 فٹ کا گڑھا کھودتے ہیں، اس میں وہ اپنی ڈیوائس رکھتے ہیں، وہ ڈیوائس میں سے ویوز نکلتی ہیں، الٹرا ساؤنڈ آپ کہہ لیں اس ٹائپ کی ویوز جو ہیں زمین کے اندر جاتی ہیں اور پھر وہ ریباؤنڈ ہو کے واپس آتی ہیں، وہ آپ کو یہ بتا دیتی ہیں کہ یہاں پہ پانی کتنی گہرائی ہے۔ اب پرانے زمانے کا کوئی بابا آ جائے اور اس گورے کی مشین کو دیکھے تو گورے نو غوثے وقت مان لو تھوڑے سارے گورے غوثے وقت نے، کیونکہ وہ فزیکل نالج اتنا حاصل کر چکے ہیں۔ تیل بھی گورے نہیں دریافت کیتا سر، کسی بابے کو نہیں ہویا، سر ایڈون نے 1853 کے اندر پنسلوینیا امریکہ میں، وہ کنواں ابھی بھی انہوں نے جناب وہ اس کی یادگار رکھی ہوئی ہے، آج تک تیل نکل رہا ہو تم سرکار، وہ بھی حساتی طور پہ نکل آیا تھا۔ تو وہ جب ریباؤنڈ ہو کے آتا ہے نا تو وہ پھر اب لوگ اب اسلام آباد میں تو آلموسٹ جو اچھے والا بور ہے 5 لاکھ تک اس کی قیمت پہنچ چکی ہے، کیونکہ واٹر ٹیبل جو ہے وہ اب تو 200 فٹ سے بھی زیادہ چلا گیا، کئی جگہ پہ 300 فٹ تک ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں 5 لاکھ روپے لگائیں اور اینڈ پہ پانی بھی نہ نکلے، تو بہتر ہے 15-20 ہزار روپیہ وہ اس کمپنی کو دیں اور وہ آ کے یہاں پہ ہمیں بتا دے کہ اس گہرائی میں پانی ہے کتنا ہے، تاکہ ہمارا خرچہ بچ جائے۔ تو یہ فزیکل علم ہے، فزیکلی وہ ویوز گئیں، ریباؤنڈ ہو کے آئیں، پتہ چل گیا۔ اب یہ سی سی ٹی وی کیمرے میں آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ فزیکل علم ہے، ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، وہاں سے وہ ڈیٹا ریئل ٹائم دیکھ رہا ہے اور آپ کو ٹرانسفر کر رہا ہے۔ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جن کی یہاں پہ شاپنگ مالز ہیں، دکانیں ہیں، اور خود امریکہ یورپ میں بیٹھے ہوئے وہاں بیٹھ کے وہ سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے آبزرو کر رہے ہیں کون سا ملازم کتنے بجے آ رہا ہے، کتنے گاہک آئے ہیں، وہ سب کچھ وہاں بیٹھ کے آبزرو کر رہے ہیں۔ تو یہ علم غیب ہے؟ نہیں، یہ فزیکل نالج ہے، حصی علم ہے۔
علم الغیب ہوتا ہے جو حواس خمسہ کے بغیر حاصل ہوتا ہے. اس طرح کا سر کوئی علم نہیں ہے کہ آپ بغیر ڈیوائسز کو یوز کیے ہوئے چیزیں کر رہے ہیں. تو یہ سب کچھ فزیکل کانٹیکٹ موجود ہوتا ہے. یہاں سے کیمرے نے دیکھا انٹرنیٹ بھی ایک فزیکل کانٹیکٹ تو ہے نا, الیکٹرو میگنیٹک ویوز والا, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس قابل بنایا ہے کہ جو اس کی اوپر لیئرز ہیں ان میں سے ایک لیئر ایسی ہے جو آپ کی ان ویوز کو ریباؤنڈ کر دیتی ہے. اگر وہ لیئر نہ ہو تو یہاں سے جو ویو آپ کا اینٹینا چھوڑتا ہے نا اوپر جاتی رہے, وہ واپس ہی نہ آئے. ہاں جی, اللہ نے اسے رہنے کے قابل بنایا ہے. ہماری ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ جو ہے نا جی, یہ کتنی ہارمفل چیزوں کو, سورج سے آنے والی, کائنات سے آنے والی چیزوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. ادروائز یہ تو آئے دن اسکن کینسر لوگوں کو ہونا شروع ہو جائے. پھر جو ارتھ کا ایٹماسفیئر ہے 80,000 کلومیٹر, اس میں سے بھی جو ڈینس ہے وہ تو 50 کلومیٹر تک ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ باہر سے جب میٹرائٹس آتے ہیں شہاب ثاقب ہائی سپیڈ کے اوپر, جب وہ ہوا میں داخل ہوتے ہیں نا تو ہوا کی فرکشن کی وجہ سے ان کو آگ لگ جاتی ہے, زمین تک پہنچنے میں کامیاب ہی نہیں ہوتے, ورنہ جناب یہ زمین کام کی ختم ہو گئی ہوتی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ اسپیس شٹل واپس آتی ہے نا تو سیرامک مٹیریل کی انہوں نے اس کے اوپر ٹائلز لگائی ہوئی ہوتی ہیں, پھر بھی وہ کتنی گرم ہو جاتی ہیں. وہ ایک دفعہ ایک ٹائل ہی ٹوٹی تھی نا تو وہ اسپیس شٹل تباہ ہو گئی تھی. وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ 10,000 ڈگری سینٹی گریڈ تک رائز کر جاتا ہے. یہ عام آپ کے جو میزائل ہیں یہ جب ری انٹری کرتے ہیں ایٹماسفیئر میں تو 5,000 تک تو ان کا ٹیمپریچر چلا جاتا ہے. تو 5,000 میں تو سٹیل بھی پگھل جائے گا, 1,500 سے اوپر تو یہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا, لوہا بھی ہوگا. وہ خاص مٹیریل ہوتا ہے. سرکار سائنس نے جس طریقے سے خدا کو اب لوگوں کے سامنے پیش کیا نا, وہ علامہ وحید الدین خان صاحب رحمہ اللہ, انڈیا کے اسکالر, انہوں نے کتاب لکھی ہے دا گاڈ ارائزز, خدا ابھرتا ہے. اس سائنس نے جس طریقے سے خدا کو لوگوں کے سامنے پیش کیا, آج سے پہلے تو لوگوں کو آئیڈیا بھی نہیں تھا. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون, ہم آیات اپنی کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یہ ساری گیم ہے علم کی میرے بھائی, چلیاں دا کوئی لینا دینا نہیں قرآن و حدیث دا. ہاں جی, اتھے کیا کہتے ہیں, عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں. کہتے ہیں عقل والوں نے تو اپنی عمر ضائع کر دی, عشق کے چلے نمبر لے گئے. علمو بس کری ہو یار, قرآن کیا کہہ رہا ہے, علم ہی علم ہے. ہمارے نبی کو بھی اگر حکم ہوا ہے نا تو دعا مانگنے کا, قر رب زدنی علما, ہے نبی آپ بھی دعا کیا کریں. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. اللہ. اور حضور علیہ السلام فجر کے بعد سنن ابن ماجہ میں آتا ہے, سلام پھیرتے ہی دعا مانگتے تھے, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. میں علم نافع تجھ سے مانگتا ہوں اے اللہ. ادھر علم کی نفی, اور جس سارا علم کتابوں میں نہیں ہے, اور سرکار جو کتابوں میں ہے اس کو تو مانو نا. ہاں کتابوں والے کو تو مانو, بات کو بھی ہم دیکھتے ہیں. رکو دیکھ لیتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں. وہ باہر ہے نا وہ قرآن و حدیث سے بالکل الٹ ہے. اس لیے کہتے ہیں پہلے بار والا ویکھ لو تاکہ تہاڈی مت ماری جائے, اندر والی تو سمجھ ہی نہ آئے. وہ اس لیے کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ, وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے اٹھایا. فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ, اور پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ مقرر کی اور ایک سپرد کیے جانے کی جگہ. یعنی ایک جان تھی حضرت آدم علیہ السلام, سورۃ النساء کے سٹارٹ میں بھی آیا, ان سے ان کا جوڑا بنایا, پھر وہ میاں بیوی سے کثیر تعداد میں مرد و عورت بسا دیے, اور یہاں پہ بھی ایک جان سے اللہ نے پیدا کیا, یعنی وہ آدم علیہ السلام. اس کے بعد پھر جب کوئی پیدا, اس کے لیے پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ مقرر کی, یعنی ہر شخص کو ایک خاص وقت جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں گزارنا ہے, اور الٹیمیٹلی اس کے سپرد ہونے کی جگہ ہے وہ ہے قبر, یا سمندر, یا ہواؤں میں راکھ کا بکھر جانا, یا کسی شیر کے پیٹ میں چلے جانا. سپرد ہونے کی جگہ بھی اللہ نے مقرر کی. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون, بے شک ہم اپنی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں
ان کے لیے جو بات کو سمجھنا چاہیں، جو تفقہ کرنا چاہیں، جو اپنی عقل استعمال کرنا چاہیں، یعنی کہ عشق دے چلے نہ ہوڑو، عقل والے ہو، یفقہون، فقہ کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ، سمجھ بوجھ،